أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ یوسف، سورہ یوسف کا رکوع نمبر 2، آیت نمبر 7۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن أصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بذاءة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين لقد كان في يوسف، بلا شبہ یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام میں و اخوتہ اور آپ کے بھائیوں میں آیات بڑی نشانیاں ہیں
بہت زیادہ اسباق ہیں للسائلین واسطے سوال کرنے والوں کے۔ یہ سوال کرنے والے بعض روایات میں مروی ہے اہل مکہ تھے، انہوں نے یہ سوال کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو وطن تھا وہ تو شام تھا، تو بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے؟ وہ ملک ہی دوسرا ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں اللہ پاک نے یہ سورت نازل فرمائی، للسائلین، سوالی۔ یہ روایتیں جو ہیں بنی اسرائیلی روایات ہیں۔ بعض اوقات عربی زبان میں اس طرح ہوتا ہے کہ حقیقت میں سوالی کوئی نہیں ہوتا، سوال کرنے والا، صرف توجہ دلانے کے لیے لفظ سوال عبارت میں آ جاتا ہے کہ اگر تم سوال کرتے ہو تو اس کا یہ جواب ہے۔ نہ کوئی وہاں سوالی ہوتا ہے نہ کوئی سوال ہوتا ہے، صرف توجہ دلانا مقصود ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی اصل مقصد توجہ دلانا ہے۔ اس سورہ مبارک میں 12 رکوع اور 111 آیتیں اور سبق جو ہیں وہ سینکڑوں کے حساب سے ہیں، آیات و نشانیاں بڑی ہیں۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، کہنے والے کل 10 تھے، 10 انہوں نے کہا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ، جناب یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائی۔ نام ان کا روایتوں میں مروی ہے بنیامین، صحیح مستند کسی روایت میں بنیامین نام نہیں۔ یہ بھی تفسیری اور بنی اسرائیلی روایتیں ہیں، کوئی اتھینٹک بات نہیں جو مستند ہو۔ احب الی ابینا، بڑے پیارے ہیں ہمارے باپ کی طرف، منا، ہم سے۔ تو پیارے ہونے کا سبب یہ تھا، ایک تو چھوٹے تھے، چھوٹی اولاد سے ویسے ہی والدین کو زیادہ محبت ہوتی ہے۔ دوسرا سبب آپ کے اخلاق اور طور طریقہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق عالیہ، وہ سبب بن گئے باپ کی زیادہ توجہ کے۔ اور آپ جانتے ہیں جب ایک بیٹا نیک ہوگا، صالح ہوگا، دوسروں سے اخلاق عادتوں میں اچھا ہوگا تو ماں باپ کی توجہ اس پر زیادہ ہوگی، اس لیے کہ وہ صالح ہے۔ اب دوسروں کو کیا چاہیے کہ وہ بھی اس طرح کے بنیں، بلکہ اس سے بہتر بنیں۔ تو بہتر بننے کی بجائے کہنے لگے وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم تو ایک جماعت ہیں، قوی۔ عصبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے باندھنا، اسی سے ایک لفظ ہے اصابہ۔ اصابہ کا معنی ہوتا ہے پگڑی جو باندھی جاتی ہے۔ کہنے لگے ہم 10 ہیں، جوان ہیں، جب کوئی الجھن اور مشکل وقت آئے گا تو ہم اپنے باپ کے کام آئیں گے، یہ دو کیا کر سکتے ہیں؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، توبہ استغفر اللہ، بے شک ہمارا باپ واضح کھلی غلطی میں ہے۔ باپ جو حضرت یوسف علیہ السلام سے اور آپ کے بھائی سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ باپ کی خطا ہے۔ کیسا غلط جملہ کہا ہے، باپ پیغمبر ہے، اللہ کے نبی ہیں، اور دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی۔ جناب یوسف علیہ السلام الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، تو باپ کو غلط کہہ دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی عادتوں کو درست کرتے، اخلاق کو بہتر کرتے۔ یہ تو اسی طرح کی بات ہو گئی جس طرح مشرکین مکہ نے کہا تھا، اے اللہ اگر یہ قرآن سچا ہے، تیرا نبی یہ محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ یا اللہ اگر یہ سچا ہے تو ہمیں قبول کرنے کی توفیق دے دے۔ کیسی دعا کرنی چاہیے تھی؟
اور الٹی دعا مانگ رہے ہیں۔ اور یہاں بھی ایسی صورتحال ہے، چاہیے تو یہ تھا اپنے آپ کو بہتر کرتے، الٹا حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ حسد جو ہے بہت بری بیماری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ قرآن پاک میں ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، دونوں قربانی کرتے، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی قبول ہوتی ہے، دوسرے کی نہیں ہوتی۔ جس کی نہیں ہوتی وہ حسد میں آ جاتا ہے اور دوسرے بھائی کو کہتا ہے لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی قربانی پہ غور کرتا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کا سبب کیا ہے، میں اس کا اپنی غلطی کا ازالہ کروں۔ الٹا حسد میں آ کے کہتا ہے میں بھائی کو قتل کر دوں گا۔ تو یہ جو سورت مبارک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس کی زیادہ تلاوت کیا کریں، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو نعمت دیتا ہے تو اس پر پھر حسد کھڑا ہو جاتا ہے۔ رزق کی نعمت ہے، کوئی شکل کی نعمت ہے، علم کی نعمت ہے، کسی بھی نعمت پر پھر حاسدین کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ حسد پہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اچھا اقتلوا یوسفا، جناب یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، اوِترحوہ ارضا، یا پھینک دو اسے کسی زمین میں، یخل لکم وجہ ابیکم، اکیلا ہو جائے گا تمہارے لیے تمہارے باپ کا چہرہ۔ جب یہ نہیں رہیں گے جناب یوسف علیہ السلام تو اصل توجہ جناب یوسف پر تھی علیہ السلام، دوسرے بھائی پر نہیں تھی۔ جب آپ کا چہرہ ہی باپ کو نظر نہیں آئے گا تو باپ کی ساری محبتیں ہماری طرف ہو جائیں گی۔ یخلو لکم وجہ ابیکم، اکیلا ہو جائے گا تمہارے لیے تمہارے باپ کا چہرہ، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور تم ہو جانا اس کے بعد نیک لوگ، صالح لوگ۔ عزیز بھائیوں، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ عدو مبین ہے نا، کھلا دشمن ہے۔ یہ گناہ کر لو، یہ غلطی کر لو، یہ کسی کا حق کھا جاؤ، یہ برائی کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اسی شکنجے میں آ گئے، بھائی کو قتل کر دیتے ہیں، بعد میں توبہ کر کے متقی پرہیزگار بن جائیں گے۔ تو جب دل میں یہ خیال آئے کہ یہ گناہ غلطی میں کرتا ہوں، بعد میں توبہ کر لوں گا، فوراً سمجھ جاؤ کہ میں 100% شیطان کے شکنجے میں آ چکا ہوں۔ بعد میں توبہ، اس کے متعلق ایک بات، اللہ تعالیٰ زندگی ہی نہ دے، مہلت ہی نہ ملے، اور دوسری بات کہ انسان کو توبہ کی توفیق ہی نہ ملے، توفیق نہ ملے، مہلت ہی نہ ملے، کیا پتہ توبہ کا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ تو عزیز بھائیو، اس صورت میں سبق تو بہت زیادہ ہے، درس اور آیتیں اور نشانیاں۔ ایک نشانی جو اس آیت میں ہے، آیت نمبر 9 میں، کہ جب یہ دل میں خیال آ جائے کہ یہ گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے، سمجھو میں شیطان کے شکنجے میں آ چکا ہوں، جکڑا گیا ہوں۔ توبہ کل کس نے دیکھی ہے؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ پھر گناہ بھی اتنا بڑا، قتل، اور قتل بھی بھائی کا اور پیغمبر زادے کا۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُف، کہا ایک کہنے والے نے، کہنے والا بھائی ہے، نام اس کا کسی مستند حدیث پاک میں تو نہیں ہے، تفسیروں میں یہودا کے نام سے روایت مروی ہے۔ اللہ پاک نے نام نہیں بتائے، پیارے رسول نے بھی نہیں بتائے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے
قرآن و سنت میں صرف اتنی بات آتی ہے جس میں نصیحت ہوتی ہے، جو بات نصیحت سے آگے ہے اس کا پھر تذکرہ نہیں ہوتا۔ نام اصل کیا ہے واللہ عالم، اور اس کی کھوج کرنا اور اس کے پیچھے پڑنا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جتنی بات آ گئی ہے نا بس ٹھیک ہے۔ لا تقتلوا یوسف، جناب یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اسے کسی اندھے کنویں کی گہرائی میں پھینک دو۔ غیابت گہرائی، الجب گہرا کنواں، گہرا کنواں ہو اور اس کی تاریکی اور گہرائی اور نیچے پھینک دو۔ یلتقطہ بعض السیارہ، کوئی مسافر، سیارہ مسافر، کوئی مسافر آئے گا پانی نکالے گا تو آپ کو بھی نکال لے گا اور اٹھا کر لے جائے گا، کوئی مسافر قافلہ اسے اٹھا لے گا۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو تو یہ کام کر لو، قتل نہ کرو۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، اب کرنے لگے اپنے جتھے، بڑے ادب سے بولا یا ابانا، پہلے کہتے تھے ہمارا باپ نفی ضلال مبین، اب شکار کرنا ہے، جتھا کرنا ہے نا، تو اے ہمارے ابا جان، بڑے ادب احترام سے، مالکات کیا ہے تمہیں، لا تأمنا نہیں تم ہمارا اعتبار کرتے، اعتماد، اعتبار علی یوسف، جناب یوسف پر، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ شیطان نے بھی یہی کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، یہ درخت جو اللہ پاک نے منع کیا ہے جنت میں کھا لو، تمہاری ترقی ہو جائے گی، فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت میں رہو گے، اللہ پاک نکالنا چاہے گا نہیں نکال سکے گا، کھا لو میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو یہی کہہ رہے ہیں ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا، بھیجو آپ کو ہمارے ساتھ، غدن کل، یرتا وہ کھائے گا، چرے گا، کھائے گا، ویلعب اور کھیلے گا، کھیلے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یلعب کھیلے گا، تو کھیل جو ہے وہ کوئی حرام نہیں، جو کھیلیں قرآن اور سنت کے منافی نہیں ہیں وہ انسان کھیل سکتا ہے، کھیلنا کوئی عیب نہیں، کھیلنا کوئی جرم نہیں، بلکہ انسان کھیل سکتا ہے، لیکن وہ کھیل ایسا ہو جو قرآن و سنت کے منافی نہ ہو۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي، کہا جناب یعقوب علیہ السلام نے بے شک مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے، ان تذهبوا بہ کہ تم لے جاؤ گے اس کو، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ اور میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو بھیڑیا نہ کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ اور تم اس سے بے خبر ہو۔ قالوا کہنے لگے لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ہم ایک جماعت ہیں، کوی 10 نوجوان، گبرو، شیر، دلیر، ہم کس کام کے ہیں، اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ بے شک ہم تو اس وقت خسارہ پانے والے۔ بڑا اصرار کر کے جناب کسی طریقے سے نہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے باپ کو قائل کر ہی لیا۔ فلما ذهبوا بہ اب کامیاب ہو گئے اپنے مکر میں، جب لے گئے آپ کو، وَأَجْمَعُوا اور انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا، مصمم، أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ کہ ڈال دیں آپ کو اندھے کنویں کی گہرائی میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ہم نے وحی کی الیہ جناب یوسف علیہ السلام کی طرف، آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی، لَتُنَبِّئَنَّهُم آپ ضرور ان کو خبر دیں گے، بِأَمْرِهِمْ هَذَا ان کے اس کام کی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو
डाल रहे हैं ना आपको कुएं में, एक वक़्त आएगा कि आप इनको बताएंगे, अल्लाह आपको बचाएगा, फिर ये तुम्हारे दर पे आएंगे। वहुम ला यशउरून, और उनको शऊर भी नहीं होगा। वो गल्ला मांगने आए हैं और जनाब यूसुफ ये फरमा रहे हैं, एक तुम्हारा भाई होता था, तुमने उसे कुएं में फेंक दिया था। ये बात ज़रूर इनके सामने आएगी। वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, आए अपने बाप के पास शाम को रोते हुए। इशाअन, रात को क्यों आए? इसलिए कि दिन के वक़्त झूठा आदमी, उसके चेहरे के असरात नज़र आ जाते हैं। तो उस वक़्त कोई वापडा तो नहीं थी, रात को अंधेरा तारीकी है, झूठा आदमी है, उसके चेहरे के असरात नज़र आ रहे होते हैं। इसलिए रात को आए कि हमारी जो शक्ल शबाहत है, झूठे आदमी के चेहरे पे क्या होता है, सच्चे आदमी के चेहरे पे नूर होता है। तो झूठ की जो नौसत है वो बाप को नज़र आ जाएगी, इसलिए दिन की बजाय रात को आए। इशाअन यबकून। अब लोगों ने किस्सा बना रखा है कि वो जब कमीज़ लेकर आए जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की, तो उसको फाड़ा नहीं था, खून लगा हुआ है लेकिन उस कमीज़ को फाड़ा नहीं है। ये किस्से कहानियाँ होते हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं होती। ये किस्सा को जो वाइज़ीन होते हैं वो बना लेते हैं। क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़, उन्होंने कहा ए हमारे अब्बा जान, बेशक हम चले गए, नस्तबिक़, दौड़ते हुए वतरकना यूसुफ़ इंद मताइना, हमने छोड़ा जनाब यूसुफ को अपने सामान के पास। फ़अकलहु ज़िब, भेड़िया आपको खा गया है। वमा अंत बिमुमिनिन लना, और नहीं आप इत्माद करने वाले हमारा, आपने हमारी बात का एतबार कोई नहीं करना। वलौ कुन्ना स्वादिकीन, अगरचे हम सच्चे हों, अब्बा जी सच्चे भी होइए फिर भी तुसी हमारी बात नहीं मानते। वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब, लाए वो आपकी कमीज़ पर झूठा खून। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो कमीज़ है उसका तज़किरा सूरह यूसुफ में 3 मरतबा आएगा और तीनों मरतबा अलग अलग सबक है। एक जगह पर एक सबक है, दूसरी जगह पर दूसरा और तीसरी जगह पर तीसरा। क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, कहा उन्होंने, बाप ने, बल्कि बना लिया है तुम्हारी जानों ने एक काम, एक मामला। फसब्रुन जमील, बस सब्र ही बेहतर है। वल्लाहुल मुस्तानु अला मा तसिफून, और अल्लाह ही से मदद तलब की गई है अला मा तसिफून, जो तुम बयान करते हो। आपने कहा सब्र ही अच्छा है। अज़ीज़ भाइयों, सब्र मोमिन का हथियार है। हर मुश्किल में मोमिन इस हथियार को इस्तेमाल करता है। सब्र में अल्लाह पाक ने बड़ी बरकत रखी है। चुनाचे हदीस पाक है सही मुस्लिम शरीफ में, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हदीस बयान फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक औरत के पास से गुज़रे जो अपने एक बच्चे पर रो रही थी, बच्चे पर रो रही है। तो आपने उसे कहा इत्तक़िल्लाह वस्बिरी, ऐ औरत अल्लाह से डर और सब्र कर। उसको पता ही न चला उस औरत को कि ये हस्ती जो मुझसे मुखातब हैं ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगी इन्ना का लम तो बाला, तुम्हें वो मुसीबत नहीं आई जो मुझे आई है, आपको क्या पता मेरी मुसीबत का। इस तरह वो बातें कहने लगी और प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले गए, तशरीफ़ ले गए। बाद में लोगों ने बताया कि ये तो अल्लाह के पाक पैगंबर थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
جو تمہیں کہہ رہے تھے اتقِ وصبری، ڈر اللہ سے اور صبر کر، پھر آپ کے پیچھے گئی، کہنے لگی اللہ کے نبی میں آپ کو پہچان نہیں سکی، لم عارف کا، فقالا، تو پیارے رسول نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر کس وقت ہوتا ہے؟ جب صدمہ آئے، جب صدمہ پہنچے، اسی وقت صبر ہوتا ہے۔ اگر رونے دھونے کے بعد جو صبر ہے وہ کوئی صبر نہیں، صبر وہ ہوتا ہے عند الصدمۃ الاولی، جو صدمے کے فوراً بعد ہو۔ اگر کچھ دیر بعد ہے رو دھو کے، وہ صبر نہیں۔ صحیح مسلم شریف کتاب الجنائز حدیث نمبر 926، جناب یعقوب علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اللہ پاک کی صبر عطا کرنے والا ہے۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، اور ایک قافلہ آیا، سیارہ قافلہ، مسافر راہ چلتا، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، انہوں نے بھیجا، واردہ پانی لانے والا، وارد پانی لانے والا، فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، اس نے ڈول اپنا لٹکایا اس کنویں کے اندر، قال یا بشرا ھذا غلام، کہا اے خوشخبری یہ تو لڑکا ہے، لڑکا نکل آیا کنویں سے، اس کو غلام بنا لیں گے، فروخت کر لیں گے، بیچ لیں گے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے چھپا لیا، ہو آپ کو بضاع سامان تجارت سمجھ کر، انہوں نے بھی بڑی زیادتی کی اور ظلم کی حد کر دی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دائیں بائیں اعلان کرواتے، بھئی یہ بچہ کس کا ہے، جس کا ہے وہ لے لے، کسی کا گم ہوا ہے، دائیں بائیں علاقوں میں بستیوں میں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اسرو، چھپا لیا، چھپا لیا کہ کوئی پوچھے نہ۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، جب جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، اس وقت کیا کچھ ہوا ہوگا، کتاب اللہ اس سے خاموش ہے، انسان خود سمجھ سکتا ہے، اور ایسی باتیں جو زبان پہ آ نہیں سکتی، تحریر میں نہیں آ سکتی۔ جس وقت پھینکا ہوگا کنویں میں، صاف ظاہر ہے آپ نے منت سماجت کی ہوگی، بھائیوں نے باندھا ہوگا، مارتے ہوں گے اور تشدد بھی کرتے ہوں گے، خوشی سے تو نہیں کنویں میں گرتا، کوشش بھی پوری کی ہوگی کہ میں بچ جاؤں، لیکن یہ داستان اس قدر ظلم کی ہے کہ قرآن کریم اس سے خاموش ہے۔ انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، انہوں نے فروخت کر دیا جناب یوسف علیہ السلام کو سامان تجارت سمجھ کر، جنہوں نے نکالا قافلے والوں نے، بِثَمَنٍ قیمت، بخسن تھوڑی، تھوڑی قیمت۔ اتنا پیارا خوبصورت نوجوان جنہیں دنیا کا ایک عظیم حسن کا حصہ دیا گیا ہے، انہوں نے جلدی جلدی کوشش کر کے فروخت کر دیا کہ لوگ پوچھ نہ لیں یہ کس کا بچہ ہے، کہاں لے کر جا رہے ہو، یا آپ کو کوئی چانس مل جائے، آپ کسی جگہ حقیقت عالی لوگوں کو بتا دیں۔ یہ ساری صورتحال پیش آنے سے پہلے انہوں نے فروخت کر دیا، دراہم معدودہ، چند درہم گنے ہوئے، بالکل تھوڑی قیمت میں۔ اب لوگوں نے ایک بات بنا رکھی ہے کہ خریداروں کا بڑا ہجوم تھا، اور ایک عورت آئی سوت کی اٹی لے کر، تھوڑا سا سوت لے کر جناب یوسف علیہ السلام کو خریدنا ہے۔ تو یہ قصہ گو لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، اس کا قرآن و سنت سے یا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ قصہ گو واعظین جو ایسی باتیں بنا لیتے ہیں اور عوام کے ذہن میں پختہ ہو جاتی ہیں۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس میں
رغبت نہ رکھنے والے ان لوگوں کو، قافلے والوں کو کوئی رغبت تو نہیں تھی، بس جتنے پیسے مل جائیں مفت کا ہی ہے نا، اس لیے اتنا پیارا خوبصورت جوان تھوڑے سے پیسوں میں فروخت کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔